جو ہاتھ میں آ رہا ہے کھاتا جا رہا ہے. اس لیے لوگوں اپنی عقیدے کی حفاظت کرو. پھر غوث الاعظم دستگیر نے کیسی حفاظت کی؟ سنیت کی. آپ نے تقریریں کی. بس اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں, سمیٹتا ہوں گفتگو کو. کیا انقلاب برپا کیا جب غوث پاک کے منہ میں حضور نے لعاب ڈالا, علی مرتضیٰ نے لعاب ڈالا. اب غوث پاک خطاب کرتے ہیں, فرماتے ہیں جب میں پہلے تقریر کرتا تھا نا تو میری تقریر میں 4 لوگ بیٹھتے تھے, 5 لوگ بیٹھتے تھے. جب حضور نے لعاب ڈالا نا میرے منہ میں اور مولا علی نے ڈالا تو اس وقت میں تقریر کر رہا تو پوری مسجد بھر گئی. پھر مسجد سے میں عیدگاہ میں چلا گیا, پھر بھی عیدگاہ بھر گئی. پھر اس کے بعد بڑی عیدگاہ میں گیا اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا. میرے غوث کی محفل میں 70 ہزار کا مجمع, اور 400 لوگ صرف لکھنے کے لیے بیٹھتے, کیونکہ اس وقت ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں تھا نا, تو تقریریں ضائع نہ ہو, لکھنے کے لیے بیٹھتے. اس میں جنات بھی آتے. ایک مرتبہ اس دور میں کسی نے جنات کا عمل کیا, وہ آیا نہیں, دیر ہوئی, تو اس نے کہا جنات نے اس ٹائم نہیں بلایا کرنا. کہا کیوں؟ کہا اس وقت ہم غوث پاک کی محفل میں ہوتے, آئندہ آئیں گے نہیں. تو کہا تم لوگ بھی جاتے ہو غوث پاک کی محفل میں؟ کہا انسانوں سے زیادہ جنات کی محفل ہوتی ہے. اور غوث پاک کے متعلق لکھا گیا کہ حضور غوث الاعظم کی محفل میں انبیاء بھی تشریف لاتے, انبیاء کی روح, امام الانبیاء بھی آتے تھے. انشاءاللہ ابھی یہ محفل چلتی رہے گی, ابھی 9 تاریخ کو بھی پروگرام ہوگا نا اپنا, تو اس میں ہم نے ایک عنوان چنا ہے 11ویں شب کے لیے, غوث پاک کے متعلق کس نے کیا کہا. یہ عنوان انشاءاللہ آپ کے لیے نیا ہوگا. کس نے کیا کہا, اللہ سے لے کر انشاءاللہ مجدد اعظم تک جس کے اقوال ہیں, جس کے فرامین ہیں, ہم نے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ ایک حسین عنوان ہے کہ غوث پاک کے متعلق ہم کہتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے مبالغہ کر رہے ہیں. کس نے کیا کہا, انشاءاللہ یہ بات آپ 11ویں شب میں سنیں گے. کہاں سنیں گے؟ توشہ مبارکہ کی فاتحہ ہوگی مرکز یا رسول اللہ پر, آپ وہاں آئیں گے تو سنیں گے. میں اپنی گفتگو چونکہ سمیٹ رہا ہوں اور اسی واقعے پہ گفتگو ختم کرنی ہے کہ سرکار غوث الاعظم جب 70 ہزار کا مجمع ہوتا, 400 لوگ لکھنے والے, اور غوث پاک کی میرے آقا کی کرامت تھی, پہلا آدمی جو یہاں بیٹھ کے سنتا نا آخری بھی وہاں تک سنتا. تو غوث پاک کی جب محفل میں 70 ہزار آئے تو جتنے خطیب تھے بیچارے سب کی محفلیں سونی پڑ گئی. تو سونی محفل پڑی تو ان کو ہونے لگی تکلیف, وہ غوث پاک کے متعلق بکواس کرنے لگے, کچھ کہنے لگے, الزام لگانے لگے غوث پاک کے تعلق سے. میں ایک بزرگ کا ذکر کرتا ہوں, ان کو غلط فہمی تھی. کچھ لوگ تو دل سے عداوت ہوتی ہے نا, دشمنی ہوتی ہے, حسد ہوتا ہے. حسد کا کوئی علاج نہیں ہوتا, یاد رکھنا. لیکن اللہ پاک ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ولیوں کی پہچان یہ ہے جب کوئی ان سے حسد کر کے جاہل الجھتا ہے تو وہ ہر ایک کے منہ نہیں لگتے. کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو وہ سلام کر کے آگے بڑھتے ہیں, بھئی چھوڑو, اب چھوڑو, ہمیں چھوڑو, جان چھوڑو ہماری, ہم تم سے نہیں الجھتے. یہ ہوتا ہے. تو کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے غوث پاک کی محفل کی 70 ہزار کا مجمع دیکھ کر کے جلتے, الگ الگ الزام لگاتے. غوث پاک ان سے متعلق کچھ نہیں کہتے. ایک بزرگ ان میں تھے, ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی تکلیف یہ تھی کہ میری محفل خالی ہو گئی. ان کا نام تھا امام ابن الجوزی, اور یہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے. امام ابن الجوزی اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہے تو کتابوں کو جو انہوں نے لکھتے وقت اپنی قلم کو, کیونکہ لکڑے کا قلم ہوتا تھا, تو قلم کو جو چھانٹا ہے تو چھانٹ کر اتنی قطرن جمع کی انہوں نے کہ فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد اسی سے میرا پانی گرم کرنا نہلانے کا, میت کو نہلانے کا. لوگ کہتے ہیں اس قطرن سے پانی گرم کیا گیا تو وہ قطرن پھر بھی بچ گئی اور پانی گرم ہو گیا. تو جس کے قلم کی قطرن اتنی ہوگی وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. تو غوث پاک کے ایک مرید تھے, ان کے پاس پڑھنے آتے تھے. وہ جب دیکھو جب کہتے تھے وہ تیرے پیر کو کیا آتا, ان کو کیا آتا, اور وہ تو لوگ زبردستی ان کے محفلوں میں جاتے سنتے ہیں. تو وہ کہتے حضرت میرے پیر صاحب تو کبھی آپ کے خلاف کچھ نہیں کہتے, لیکن یہ آپ کیا. حالانکہ دونوں کا مسلک اہل سنت تھا. صوفیاء کرام نے خلاف کچھ نہیں کہا, لیکن بدعقیدوں کے خلاف بزرگوں نے کہا. پاک نے رافضیوں کے خلاف بڑی تقریریں کی, بڑی کتابیں لکھی, بنیت الطالبین ہے. میرے کچھ سنی بھائی یہ سوچتے ہیں کہ رافضی بہت عقیدت مند ہوں گے, وہ حسین اعظم کے اور اہل بیت کے بڑے عاشق ہوں گے. یہ ڈھونگ ہے, ڈھونگ. رافضی کوئی عاشق اہل بیت نہیں. عاشق اہل بیت صرف سنی ہو سکتے ہیں, عاشق صحابہ صرف. اور یہ رافضی وہ لوگ ہیں, اگر کوئی سنی ان کی محبت میں مبتلا ہے تو اس کو بتا دیتا ہوں کہ غوث پاک کو رافضی سید نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی سید نہیں.
یہ ان کا عقیدہ ہے. میرے سرکار کو اسی لیے بڑے بڑے بزرگوں نے غوث پاک کا نسب نامہ بیان کیا، لیکن وہ غوث پاک کو اسی لیے سید نہیں مانتے کہ غوث پاک نے ان کے خلاف تقریریں کی اور تحریریں لکھی. تو اس سے غوث پاک کا کیا بگڑتا ہے؟ سیدوں کی سیادت کا انکار کر کے کوئی کچھ تھوڑی بگاڑتا ہے ان کا. وہ اپنا نسب بتاتا ہے کہ میں کہاں کا ہوں. اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدوں کا دشمن 3 میں سے کوئی ایک ہوگا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. جو اہل بیت کا سیدوں کا دشمن ہوگا وہ 3 میں کوئی ایک ہوگا. ترمذی میں جا کے چیک کر لینا، اٹھا کے دیکھ لینا. حضور فرماتے کوئی ایک ہوگا. یا تو وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوگا یعنی حلالی نہیں ہوگا، حضور کہہ رہے ہیں، یا پھر وہ ایام ممنوعہ میں آ گیا ہوگا. حضور کہتے ہیں میں اس کو جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہو بہو نہیں کرتا، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جن ایام میں ممنوعہ دن ہوتے ہیں نا ان ایام میں وہ آ گیا. حضور نے اس کو حائزی بچہ کہا، کیونکہ عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں تو میں ہر بات کھل کے نہیں کر سکتا ہوں. اب ہمیں یا تو وہ منافق ہوگا. اب جو لوگ سیدوں کی سیادت کا انکار کرتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں. حضور نے ہمیں آئینہ جو دکھایا ہے تو یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ حضور کہہ رہے کون ہے؟ تو علی مرتضیٰ کے ماننے والا جو ہوگا وہ کبھی غوث الاعظم کی سیادت کا انکار نہیں کرے گا، کیونکہ غوث الاعظم نجیب الطرفین سید ہیں، دونوں طرف سے ماں اور باپ کی طرف سے سید ہیں. اور رافضی غوث پاک کا مذاق اڑانے بھی آتے تھے محفل میں. ایک مرتبہ آپ بیان کر رہے تھے، وہ لے کر آئے ایک جنازہ اور کہنے لگے کہ حضرت جنازہ پڑھا دیجئے. اور پس پردہ پکچر یہ تھا کہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا ایک زندہ کو لایا تھا. کہا جیسے ہی عبد القادر صاحب تکبیر کہیں گے نا ہم کھکاریں گے تو اٹھ کے بیٹھ جانا. اگر ہم ان کا خوب مذاق اڑائیں گے اور ہمیں پورے بغداد میں مذاق اڑانے کا موقع ملے گا. غوث پاک کے بعد جنازہ لائے. غوث پاک کبھی بدعقیدوں کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن میرے غوث ہے نا، نظر تو الہ بلاد اللہ جماع، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا. تو جب وہ مذاق اڑانا چاہتے تھے تو پھر آپ نے ہی بتا دیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے. وہ لائے، حضور ذرا جنازہ پڑھا دیجئے نا. فرمایا زندے کا پڑھاؤں کہ مردے کا؟ زندے کا پڑھائیں کہ مردے کا؟ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، جنازہ تو مردوں کا ہی ہوتا ہے، زندوں کا کہاں ہوتا ہے؟ پھر پیچھے کھڑے ہو جاؤ. کہا پھر پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اگر مردوں کا ہی جنازہ ہوتا ہے. تکبیر کہی 1 2 3، وہ کھکار رہے ہیں، وہ کھکارتے ہی رہ گئے. نہ اس نے اٹھنا تھا نہ وہ اٹھا. جب سلام پھیر دیا غوث پاک ہٹے، انہوں نے جو ہے وہ چھتری ہٹائی، کپڑا ہٹایا، اٹھ. اب وہ اٹھتا ہی نہیں. انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہا میں نے تو پہلے ہی پوچھا تھا زندے کا پڑھائے کہ مردے کا؟ تب قدموں پہ گرے اور کہنے لگے عبد القادر جیلانی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. یہ میرے غوث کی شان ہے، غوث الاعظم دستگیر کی شان ہے. تو آپ خطاب فرماتے تھے. حضرت امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ. اور یاد رکھنا کبھی کسی سننے سے کوئی اختلاف ہونا تو اس سے بدلہ نہیں لیا کرنا، معاف کرنا. یہ صوفیہ کا طریقہ ہے. کانٹوں کے مقابلے میں کانٹا نہیں. پڑوسی سننی ہے نا کوئی بات نہیں، اپنی ذات کو کوئی کتنی بھی تکلیف پہنچائے کبھی بدلہ نہیں لینا. انشاءاللہ میں ایک تقریر اس پہ اور کروں گا. ولی میں جب تک 12 صفت پیدا نہیں ہوتی وہ ولی نہیں بنتا. یعنی کسی میں جب تک صفات، وہ کون سی 12 صفات ہے جو آدمی کو ولی بنا دیتی ہے؟ اس درمیان میں 11ویں شریف میں کہیں بھی پروگرام ہوگا یاد دلائیے گا کون سی 12 صفات ہے ولی بنا دے. اگر عمل کرو گے انشاءاللہ ولی بنو گے، کیونکہ آج بھی ان کا فیضان تقسیم ہو رہا ہے نا. تو انشاءاللہ عنوان کے ساتھ اعلان ہوگا. میں ساتھیوں کو کہوں گا کہ وہ اعلان عنوان کے ساتھ کریں گے، آپ ضرور آئیے گا. ویسے تو ماشاءاللہ آپ بہت پیار کرتے ہیں، آپ آتے ہی ہیں ماشاءاللہ. یہ غوث پاک کا فیضان ہے. امام ابن الجوزی سے کہا حضرت وہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کہتے، آپ کیوں کہتے رہتے ہیں؟ کہا وہ تیرے پیر کو کچھ نہیں آتا. کہا ایک کام کریں، آپ نے کبھی ان کی تقریر سنی؟ نہیں سنی، بس لوگ دیوانہ وار جاتے رہتے ہیں. اس نے کہا ایک بار ذرا چلیے نا، سنیے نا. امام ابن الجوزی کی باتیں میں اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں، اس کو اپنے الفاظ کا جامع پہنا رہا ہوں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آج چلتے ہیں. اس لیے کہ جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے نا. علم آتا ہے تو آدمی تھوڑا سا اکڑتا بھی ہے نا. لیکن یاد رکھیں علم ہو اور اللہ والوں سے نسبت نہیں ہو تو حضرت مولانا روم کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. اگر صرف علم پڑھا نا ضربا یضربو، اگر آپ پڑھتے رہے ساری زندگی کبھی آپ منزل پر نہیں پہنچیں گے جب تک کسی شمس تبریز سے اپنی نسبت کو نہیں جوڑ لیں گے. اللہ والوں سے نسبت جوڑو ورنہ دارالعلوم رہ جائیں گے، یاد رکھیے گا. اور الحمدللہ اہل سنت کے دارالعلوم ہے کیونکہ وہ باب مدینۃ العلم سے جڑے ہوئے ہیں. ہاں
یہ خاص بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو کہا کہ چلے نا ایک بار ذرا میرے پیر کی تقریر سنیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. مگر وہ کیسے آئے؟ ان کو لگا کہ اگر میں ڈائریکٹ چلا گیا تو میرے سننے والے بھی تو وہاں ہوں گے جو ادھر چلے گئے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے سر پہ چادر ڈالی تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے. کچھ لوگ اندھیرے میں سننے کے عادی ہوتے ہیں نا. بہت اچھا ہے. سبحان کچھ لوگ اللہ. اندھیرے میں کہ بولتے کیا ہیں ذرا سنیں تو. کیا بات ہے. اللہ کرے آپ سنیں, آپ کو ابن الجوزی کا صدقہ ملے. بہت اچھا ہے. اندھیرے میں سننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لیے بچھات ہے نا, اتنی بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا ہے. اگر وہاں نہیں بیٹھتے تو یہاں بیٹھو. ارے یہاں نہیں بیٹھتے, عظمت رسالت کا اقرار کرو, یہاں بٹھائیں گے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندھیرے میں چھپ کر کیا ملنا ہے؟ اندھیرے میں سن کر کیا؟ دل اندھیرے ہوتے ہیں تو لوگ اندھیروں میں کھڑے ہوتے ہیں, پھر بعد میں پوچھتے ہیں وہ کہاں پڑھا تھا, وہ کہاں سنا تھا. سن سن سن, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا. الحمدللہ. تو ابن الجوزی آئے اور 70,000 کے مجمع میں اخیر میں بیٹھ گئے. اخیر میں بیٹھے نا تو وہ جو قادری غلام تھا وہی پڑھا لکھا تھا, انہی سے پڑھا تھا. غوث پاک نے تقریر شروع کی تو کیسے شروع کی؟ دیکھو ابھی صوفی صاحب نے میرے عنوان کا اعلان کیا, تصوف اور غوث پاک, اور یہ بہت مشہور کیا گیا ہے واٹس ایپ پہ. پہلے سے عنوان دیا گیا کہ بھئی آنا تو تقریر یاد کر کے آنا ہے نا, آنا تو تقریر یاد کر کے آنا تاکہ لکیر کی فقیری نہ ہو. تو اس لیے اسٹڈی کر کے آنا تب آدمی عنوان میں بول سکے گا. لیکن غوث پاک کیا ایسا نہیں ہوتا تھا. ہوتا کیا تھا؟ قاری کو حکم دیا جاتا تھا, وہ آیت پڑھ کے بیٹھ جاتا تھا, اور قاری کی مرضی پہ ہوتا تھا, وہ جو چاہے آیت پڑھے, اور پھر میرے غوث اسی پہ بیان کرتے تھے. ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, وہ یہ کہتے ہیں اکثر کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ خطبے میں جو آیت پڑھتے ہیں 2 گھنٹہ تقریر کر کے کبھی اس کا ترجمہ بھی نہیں کرتے, ہے نا. ایسا ہماری جماعت کے ایک بزرگ کہتے ہیں, لیکن وہ انہی کو زیب دیتا ہے, بڑے بزرگوں کو زیب دیتا ہے. تو بہرحال اس کا ترجمہ بھی بیان ہو جانا چاہیے, اس کی تشریح بھی ہو جانا چاہیے تقریر میں جو آپ نے موضوع سخن بنایا. ورنہ کبھی کبھی تو تقریر میں آدمی بھول جاتا ہے کہ میں نے کون سی آیت پڑھی, میں نے آیت کون سی پڑھی ہے, لیکن مجھے یاد ہے میں نے کون سی آیت پڑھی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہ تصوف کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا اللہ نے ان کو کامیاب فرما دیا, اور دلوں کے پاک کرنے کا نام جو ہے وہ تصوف ہے. تو آیت قاری پڑھتا تھا, اور قاری جب آیت پڑھتا تھا پھر غوث پاک منبر پہ آتے تھے اور بیٹھ کر کے اس پہ تقریر کرتے تھے. قاری نے آیت پڑھی 70,000 کا مجمع, غوث پاک بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد آپ نے آیت کا ترجمہ کیا, پھر ایک تفسیر کی. تو تفسیر کی تو اس قادری غلام نے ان کی طرف دیکھا, بہت بڑے عالم تھے نا وہ ابن الجوزی, ان کی طرف دیکھا. انہوں نے کہا یہ آیت کی تفسیر جو تیرے پیر نے کہی ہے نا, مجھے اس کا علم ہے, میں پڑھاؤں اس کو, مجھے آتی ہے یہ بھی. پھر غوث پاک نے دوسری کی, پھر ان کی طرف دیکھا تو کہا یہ بھی میرے علم میں ہے. پھر تیسری کی, کہا یہ بھی میرے علم میں. چوتھی یہ بھی. ایک آیت کی 70,000 ظاہر تفسیر ہے, اور باطن الگ ہے, اس کا جو ہے وہ صوفیانہ مفہوم الگ ہے. تو 11 تفسیر بیان کی غوث پاک نے, تو 11 پر ابن الجوزی کہتے رہے مجھے آتا ہے. لیکن جب 12ویں شروع کی نا تو پھر 12ویں پر اس قادری نے دیکھا. ایک قادری لوگ بھی نا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں نا, ہاں قادریت بھی بہت بلندی پہ لے جانے والی چیز ہے نا. دنیا کا ہر سنی قادری ہے, یہ سمجھنا. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ میں قادری ہوں تو قادریت کی تعریف کر رہا ہوں. جہاں فیضان ہے سب میرے غوث کا فیضان. نقشبندیوں کو بھی, سہروردیوں کو بھی, چشتیوں کو بھی, سب کو ان کی عطا ہے, اور سب قادری ہے دنیا میں جو خوش عقیدہ ہیں. تو سرکار غوث العظم دستگیر کے قادری مرید نے دیکھا 12ویں پہ تو ان کی گردن جھکی, 13ویں پہ اور جھکی, 14ویں پہ اور جھکی. بعض لوگوں نے کہا 21 تفسیر بیان کی, اور ملا علی قاری فرماتے ہیں 40 تفسیر بیان کی. 11 پر ابن الجوزی رک گئے, اور ان کے علم سے 29 تفسیریں غوث پاک نے زیادہ بیان کی. 29 کا علم ان کو نہیں تھا. جب 40ویں تفسیر پہ پہنچے تو فرمانے لگے قال کو چھوڑو, اب حال کی طرف آؤ, اب ظاہر کو چھوڑو باطن کی طرف آؤ. جیسے کہا نا قال کو چھوڑو حال کی طرف آؤ, تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا. کسی نے کپڑے پھاڑے, کوئی رونے لگا, کوئی بے ہوش ہو گیا, کوئی زمین پہ گر گیا, کسی کا انتقال ہو گیا. وہ قادری دیکھنے لگا ابن الجوزی کہاں ہے, تو ابن الجوزی وجد میں آ کر
یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں۔ ابن الجوزی وقت میں آ کر اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد 70,000 کا مجمع چیرتے ہوئے غوث پاک کے قدموں کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ قادری ڈھونڈ رہا تھا کہاں ہے، جب دیکھا تو وہ غوث پاک کے قدم پکڑ کے کہتے ہیں حضرت معاف کر دیجئے اور مجھے اپنے مریدوں میں اور شاگردوں میں شامل فرما لیجئے۔ یہ غوث الاعظم دستگیر کی شان ہے۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔